بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظر سامعین، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین کے ذریعے سے ہمیں ایک کتاب دی جو قرآن کہلاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دلچسپ بھی ہو، اس میں انذار بھی ہو، اس میں بشارتیں بھی ہوں، اور وہ حوصلہ افزائی بھی کرے اور کچھ کاموں سے ڈرائے بھی، روکے بھی۔ یہ تمام صفات قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، مختلف قوموں پر عذاب کے واقعات، مختلف قوموں پر انعامات کے واقعات بیان کیے ہیں، جو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان واقعات میں اس زبان کا ایک ایک لفظ، ہر لفظ ایک پورا مضمون رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات کی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر صرف قانون ہوتا تو یہ کتاب، یہ قرآن مجید جو اس قدر ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا، کیونکہ اس میں ہر موضوع کے بارے میں قوانین ہوتے، ان کی تشریح ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان اور ہر زمانے کے انسان اور اس کی ضروریات کے مطابق اس 30 سپارے والے قرآن میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق علم مہیا کر دیا ہے، اگر ہم چاہیں تو۔ اگر نہ چاہیں تو پھر کون سی بات ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، اور اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اس بات کی قرآن نے اپنے الفاظ میں بھی وضاحت کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہمیں علماء کرام بہت زور شور سے بتاتے ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی، ولدان ہوں گے، اور ہر مسلمان کو، ہر جنتی کو بہت سی حوریں ملیں گی۔ بعض تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ تعداد کو ہزاروں تک لے جاتے ہیں، اور بعض 72 کے عدد تک پہنچتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں اور دیکھیں کہ اس میں حوریں ملتی بھی ہیں یا نہیں ملتی۔ وہ واقعہ جو اس کائنات کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتوں سے مقابلہ ہوا، مقابلہ جیتا، اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ جنت میں آدم کتنا عرصہ رہا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں 40 سال کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں 60 سال کا ذکر ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، ان 40 سالوں میں آدم کو تو کوئی حور ملی نہیں، نہ اس کا ذکر ہے، بلکہ جو اس کا زوج تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں تھا، نہ ان کے جسمانی تعلقات تھے۔ جب 40 یا 60 سال آدم جنت میں رہا اور اس کو کوئی حور نہیں ملی،
تو اب یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں اتنی اتنی حوریں ملیں گی، وہ کہاں سے آ جائیں گی، وہ کیسے ملیں گی؟ اگر حوریں ملنا ہوتی تو آدم کو بھی ملتی۔ اب اگر یہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ یہاں ہم ایک زندگی گزار کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے، تو اس کے انعام کے نتیجے میں وہ ملے گی۔ بھائی آدم بھی مقابلہ جیت کر گیا تھا، ویسے وہ نہیں گیا تھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ فرشتوں سے نہ کراتا، آدم نہ جیتتا اور پھر وہ جنت میں جاتا، تو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے مقابلہ نہیں کیا، اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ وہ مقابلہ جیت کر گیا تھا۔ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ سوچئے ذرا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں، میں ایسے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ان پر غور کریں، لیکن سوال ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، غور کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے غور کرنے کی؟ بھائی دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے رموز کو جاننے کے لیے، اس کے چھپے رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے سوال اٹھائیے، ان کو حل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو سمجھیے، اس لیے ضرورت ہے۔ دیکھیے جنت میں دو چیزیں ہوں گی، ایک حوریں ہوں گی اور ایک ولدان ہوں گے۔ ولدان ان بچوں کو کہا جاتا ہے جو بلوغت سے پہلے ہوں اور ان کے یعنی بالغ ہونے سے پہلے جو عمر ہوتی ہے ان کو ولدان کہا جاتا ہے۔ اور حوریں سے آپ لوگ ہم سب جانتے ہیں حور کس کو جاتا ہے، یعنی انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو یہاں دنیا میں نیک عورتیں ہوں گی ان کا حسن و شباب جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگا۔ کیا یہاں عورتیں ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے؟ اور یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ حوروں کا حسن زیادہ ہوگا اور عورتیں کم ہوں گی، نہیں، بلکہ یہ ان کی آقا ہوں گی، ان کی مالک ہوں گی، ان کا حسن بہت زیادہ ہوگا اور حوروں کا حسن ان کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ جتنی بھی تعریف حوروں کے حسن کی گئی ہے، عورتوں کا، نیک عورتوں کا، پاک باز عورتوں کا حسن ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرعون کی بیوی وہاں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ ایسے 4 عورتوں کا ذکر ہے جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے گا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ حوریں کس مقصد کے لیے ہوں گی اور وہ ولدان کس مقصد کے لیے ہوں گے، تو جان لیجئے کہ وہ خادم ہیں، وہ خدمت کے لیے ہے۔ وہاں ہماری ان پاک باز نیک عورتوں نے ہمارے کام نہیں کرنے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کو تکیوں پر، تختوں پر بٹھانا ہے، اسی طرح سے نیک عورتیں بھی تکیوں اور تختوں پر ہوں گی، بیٹھی ہوں گی اور خدمت کے لیے حوریں اور غلمان ہوں گے۔ جب حوریں اور غلمان، حوریں اور ولدان خدمت کے لیے ہوں گے تو عورتوں کی بھی خدمت ہوں گی، تو جس طرح وہ حوریں مردوں کی خدمت کریں گی اسی طرح سے وہ عورتوں کی بھی خدمت کریں گی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کہا تھا کہ جنت میں عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی، تو کچھ دوستوں نے کہا بھئی عورتیں حوروں کا کیا کریں گی؟ دیکھیے وہ خدمت گزار ہیں، حوریں بھی خدمت گزار ہیں، غلمان بھی خدمت گزار ہیں، اور وہ خدمت کے لیے ہوں گے ان پاک باز پارسا نیک مردوں اور عورتوں کے، خدمت گار ہوں گے۔ ایک بات اور بھی دیکھیے، جب آدم کو 40 سال یا 60 سال کے عرصے میں جنت میں حوریں نہیں ملیں، تو پھر حوریں ملیں گی یہ
قرآن میں فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, لیکن حوریں غلام ہوں گی, خدمت کے لیے ہوں گی, غلمان بھی ہوں گے, حوریں بھی ہوں گی, وہ خدمت کے لیے ہوں گی. معزز ناظرین سامعین, جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ یہ بات کو مانتے ہیں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی مجھ پر ہوں گی, اللہ تعالیٰ کے نور کا سایہ بھی ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا جنتیوں کو. جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے زیادہ کون سی قیمتی چیز ہوگی؟ دیدار اللہ تعالیٰ کا, صحبت اللہ تعالیٰ کی, جو اس مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی. میری اس بات کے اشارے کو آپ سمجھ لیجئے. معزز ناظرین سامعین, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.